الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عذاب سے چھٹکارے کے اسباب کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ لہذا اب ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے، کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خدا بندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا، اس کا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا، وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ کیا بات ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہمیں کر لینی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑ دیتے۔ راہ میں چل رہے، کوئی پتھر پڑا ہے، اینٹ رکھی ہے، کوئی کانٹے دار شاخ ہے، محض سستی کی بنا پر اسے وہیں چھوڑ کر ہم چل پڑتے ہیں، جبکہ اگر وہ تکلیف دہ پتھر مسلمان کے راستے سے ہٹا دیا جائے تو صدقے کا ثواب بھی ہے اور نیکی بھی، اور کیا عجب کہ یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے، یہ وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھی ہے نا۔ ابھی حدیث پاک آپ کو سنائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اب اس میں کیا کیا باتیں وہ ارشاد یہاں پر کی جا رہی ہیں۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ کیا بات ہے۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ کیا بات ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر لینی چاہیے، نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج تو ہم اپنے فرائض کی پابندی میں بھی انتہا کی سستیوں میں جو ہے نا وہ ہم پڑے ہیں۔ نمازیں چلی جاتی ہیں، رمضان کے روزے ہم قضا کر دیتے ہیں، تو چھوٹی نیکی تو پھر الامان والحفیظ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا۔
کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا، اس کی پیاس بجھا دی۔ کیا بات ہے کیسی نیکیاں! یہ کہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہماری بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمیں کر لینی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے کہ نہیں معلوم کہ کون سے گناہ پر ہماری پکڑ ہو جائے، کہ جس طرح میرا رب کریم عز و جل چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر ہمیں نواز سکتا ہے، نواز دیتا ہے، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر ہماری پکڑ بھی فرما سکتا ہے۔ پیارو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام حلقے بنائے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری نیکی، پاکی حاصل کرنے والی نیکی نے وہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، ماشاء اللہ عز و جل۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ اس اندھیرے میں حیران، وہ پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا، روشنی میں پہنچا دیا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ نیکیاں تھی جو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اور آج اگر ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ادھر ادھر، مطلب یہ کہ اس کو بتاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں چاروں طرف، جب تک 10 بندوں کو نہ بتا دیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے یا کسی پر کوئی احسان کیا، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو۔ آج ہمارا الٹا ہی حساب ہے، ہم گناہ کر کے یاد رکھتے ہیں اور گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کر کے ہمیں بھلا دینی چاہیے اور گناہ کو ہم یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں کہ کیا عجب ہمارے گناہ بخشے جائیں اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت نصیب ہو، ہے نا؟ جنت تو اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اپنے نیک اعمال پر کیا بھولیں، اپنے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں، نیکی کے نون کا نقطہ بھی نہیں۔ ہمیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس کی رحمت ہی سے امید رکھنی چاہیے، اس کی رحمت سے ہی ہماری بخشش ہوگی اور ہمیں جنت ملے گی، محض اس کی رحمت اور اس کی رضا اور اس کے چاہنے پر۔ ورنہ ہم 100 سال نیکیاں کرتے رہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی نیکی قبول ہے یا نہیں، کون سی نیکی مقبول ہے، اور ظاہر جزا تو اسی نیکی پر ملے گی جو قبول ہوگی میرے رب کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں پر پھولنا یا پھولے سمانا نہیں چاہیے، بھول جانا چاہیے نیکی کر کے۔ ہاں، گناہ کو یاد رکھیں، استغفار پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں کہ درود پاک کی برکت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کی بے شمار برکتیں ہیں۔ پڑھیں تسبیح صبح و شام، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ یہ بہت زیادہ شکایت ملتی ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرا کام نہیں ہے، میری نوکری تھی ہٹ گئی، میں نے بہت کوشش کی، پتہ نہیں کتنی جگہوں پر اپنی سی وی جمع کرائی ہوئی ہے لیکن جواب نہیں آتا، فون نمبر دے کر آتا ہوں دوبارہ بلاوا نہیں آتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ہے نا، میرے مرشد کریم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا عطا کردہ وظیفہ استغفر اللہ۔ اس کی بڑی برکت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل غیب سے مدد ہوگی،
روزی کے دروازے کھلیں گے، پریشانیاں حل ہوں گی، لیکن یقین ہے نا، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو کوئی وظیفہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم وظیفے کرتے رہتے لیکن پختہ یقین نہیں ہوتا ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہاں درود پاک بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، اس کی رحمت پر یقین رکھیں، یقین رکھتے ہوئے اور رات و وظائف پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم ایک دوسرے سے شکایتیں کرتے ہیں، یار میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ پریشانی ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ دعا کر دو، آپ دعا کر دو، آپ دعا کر دو۔ سینکڑوں بندوں سے دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم وضو کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں دعا کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے ہاتھ اٹھائے اپنی رب کی بارگاہ میں؟ اٹھائے بھی ہیں تو بوریت، جہاں دیکھتے ہوئے وہاں دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، بس فٹافٹ ہاتھ مارے اور چہرے پر اور چل دیے۔ تو کیسے؟ جتنی توجہ کے ساتھ ہم اپنے دوسرے بھائی کو اپنی پریشانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی بیماریوں، اپنے گھر کے حال چال سب بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں آخر میں دعا کر دینا۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے سننے والوں، اگر یہی ساری باتیں اور انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے عرض کرنے لگ جائیں، ہے نا، اپنے رب سے باتیں کریں، جس طرح ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے مسائل بتاتے ہیں، حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کیوں نہیں ہاتھ اٹھا لیتے؟ آنکھیں بند کریں، یا رحمان میرا یہ مسئلہ ہے، یا رحیم میرا وہ مسئلہ ہے، یا رحمان تجھے سے یہ آسرا ہے، میرا وہ بیمار ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مولا حل کر دے، یا رحمان تیری رحمت سے امید ہے، مولا کرم کر دے۔ ہیں توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو کیوں ہمارے مسائل حل نہ ہوں گے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کیجیے۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز وجل مسائل بھی حل ہوں گے اور انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی، روزگار بھی ملے گا، نوکری بھی ملے گی، جاب بھی ملے گی، برکتیں بھی ہوں گی، ہے نا۔ رزق حلال کا سوال کیجئے رب کی بارگاہ میں، دعا کیجئے، یا رب کریم رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام کمانے، حرام سے بچنے کی سعادت نصیب فرما، انشاءاللہ عز وجل مسائل ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ عز وجل دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کریں، جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے والدین، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، نگران شورا، اراکین شورا، سب کے لیے دعائیں کریں نا، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو میں نے کچھ پڑھ کر آپ کو جو سنایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، خواب وغیرہ، تو یہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی تصانیف فیضان سنت، مقبول زمانہ کتاب ہے، فیضان سنت میں سے فضائل رمضان شریف، اس باب سے میں نے یہ پیج نمبر 57 میں سے کچھ پڑھ کے سنایا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ فیضان سنت کا مطالعہ کیجئے اور علم دین حاصل کیجئے نا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم ایپیسوڈ اپنا لے کر آئیں گے یا ویڈیو بنائیں گے اپنے چینل پر، یوٹیوب کے چینل کے لیے انشاءاللہ، اس میں ہم غسل کے فرائض وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ دعا میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔